ٹھیک ہے. اس کی کہتے ہیں وجہ یہی تھی کہ یہودی بھی ایک تو سازشیں کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے، اور مکہ والوں کو بھی چین نہیں آ رہا تھا، اور مکہ والے بھی مل کے سازشیں کر رہے تھے، اور سب کا یہی پلان تھا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے اور ان لوگوں کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو اسی جہت سے اب یہاں پہ کیا ہوئی جی، حضرت رسول خدا نے فوج کی کیا تشکیل دی، مجاہدین کی تشکیل دی. یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ آج کے زمانے میں یعنی میزائل اور ٹیکنالوجی وغیرہ یہ چیزیں کیا بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آنے والے حالات ان کے سامنے تھے کہ اس طرح کے حالات ہونے والے ہیں. اچھا، اب اس کے لیے جو بہترین چیز یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ ان کا جو قافلہ ہے نا، مکے والوں کا جو تجارتی گزرگاہ تھی، وہ مدینہ کے باہر سے جاتے تھے، وہ مدینہ کے قریب تھی، شام کے ادھر جاتے تھے. یعنی وہ جو رستہ تھا نا، اس رستے پہ اللہ کے رسول نے اپنی فوجوں کو بھیجنا شروع کر دیا. یعنی بالکل ناکہ بندی والا نظام بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہتے اللہ کے رسول اپنے جو ہے نا فوجی جو ہے نا کیا کہتے ہیں دستے، فوجی دستے وہاں پہ بھیجتے تھے اور کہتے تھے آپ وہاں پہ رہیں، گشت کریں اور اس علاقے کو دیکھتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اپنا یہ وجود کا اظہار کریں کہ ہمارا یہاں تک کیا ہے کنٹرول موجود ہے. اگر تم گڑبڑ کرتے ہو تو یہ رستہ ہم کیا کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، اور تمہارا تجارتی سارے قافلے کیا رک جائیں گے. ہاں، اقتصادی پابندیاں. یعنی یہ بالکل تاریخی، اب آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس طرح کی جو پلاننگ ہے جو ایران کر رہا ہے وہ وہی پلاننگ ساری چل رہی تھی. تو یعنی فوجی دستے باقاعدہ بنائے گئے، اور فوجی دستے بنا کے یہ جو تجارتی گزرگاہ تھی اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ بھیجے جاتے تھے، اور سارے وہاں پہ گزرتے تھے. مکہ والے وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ تو بڑی ان کی فوج کٹھی ہوگی ہے، یہاں پہ سارے لوگ پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو باقاعدہ یہاں پہ ہمارے قافلوں کو روک سکتے ہیں اور کاروبار ہمارا متاثر کر سکتے ہیں. تو ادھر سے یہ عملی طور پہ پیغام تھا کہ بھئی اگر تم سوچو کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا، تو پھر ہم کیا کریں گے، تمہاری تجارت کو یہاں سے ایک طرف سے سارے کیا بلاک کر دیں گے اور بند کر دیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریہ ہے، ٹھیک ہے، سریہ جو فوجی دستے وہ بھیجا کرتے تھے. عبداللہ بن جاہش کو ایک سریہ، ایک لشکر دیا تھا، اور اس کا مقصد وہی تھا جو دوسرے نمبر پہ مقصد ہوتا تھا کہ جو شام کی طرف قریش کا رشتہ ہے تجارت کا، اس رستے کے اوپر وہ کیا کریں گے، کنٹرول کریں گے. تو اس سریہ نے کیا ہے، نہ فقط رستے کے اوپر کنٹرول کیا بلکہ باقاعدہ جو ان کا تجارتی قافلہ ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے انہوں نے قبضہ کیا. اور قبضہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دھمکی دینا تھی کہ ہماری طاقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم تمہارے پورے جو جہاز آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، لشکر پورا کہہ دیں، کہ اونٹوں کا جو قافلہ ہے، باقی قافلہ، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر تم جو ہے وہ ابھی بھی اپنی دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اسلام کی جو دعوت ہے اس کے پھیلانے میں رکاوٹ نہیں بنتے تو کام ٹھیک ہے، ہم تمہیں کیا جانے دیں گے. لیکن اگر تم اپنی دشمنی کے اوپر باقی رہتے ہو اور قافلوں کو روکتے ہو تو ہم تمہارے پورے قافلے کو کیا کر لیں گے، قبضے میں کر لیں گے اور واپس بھی نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے کیا. عبداللہ بن جاہش نے جو ہے وہ ایک قافلے کو اس طریقے سے قابو کیا اور ان کو باقاعدہ پیغام کیا پہنچایا. ٹھیک ہے، پھر بظاہر بعد میں قافلے کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، اگرچہ کتاب میں اس کی تصریح نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد نا قریش والوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب جو ہمارا رستہ ہے نا تجارت والا، یہ مسلمانوں کے رحم و کرم پہ ہے، ہمیں ان کی موافقت کے ساتھ، ان کی بات چیت کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ ہی وہاں سے گزرنا پڑے گا اور ان کی شرائط کو ماننا پڑے گا. اب کہتے ہیں کہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، اور دوسرے سال میں ایک اور جو قریش کا قافلہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے ماہ رمضان کے اندر ہی، کہ یہ جو قریش کا قافلہ ہے تجارتی ہے یہ جائے گا تجارت کی خاطر. تو یہاں پہ اب جو اس رستے کے اوپر ہوتے تھے مسلمان اور باقی لوگ، تو ان کو یہ خبر مل گئی کہ قافلہ تیار ہو رہا ہے. اور خبر ملنے کی وجہ کیا تھی کہ لشکر میں جو ہے باقاعدہ ایک جاسوسی کا نظام بھی پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ بنایا تھا، کہ باقاعدہ جو ہے وہ بندے بھیجے جاتے تھے مکہ میں، وہاں سے وہ جا کے کیا خبریں اکٹھی کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا کیا پلان کر رہے ہیں. تو ادھر پیغمبر اسلام کا جو ایک آئین تھا، لفظ آئین جاسوس لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس نے پوری آ کے خبر دی کہ ایک قافلہ جو ہے وہاں پہ تیار ہو رہا ہے اور جس کی جو قیادت ہے وہ ابو سفیان کیا کر رہے ہیں، اور بہت بڑا کیا قافلہ ہے. تو ادھر سے مسلمانوں نے یہ پلان کیا کہ ان کو ہم نے پہلے بھی وارننگ دی تھی کہ ہماری دشمنی جو ہے وہ چھوڑ دیں، رکاوٹی کھڑی نہ کریں، لیکن اس کے باوجود جو مکہ میں ہمارے مال مویشی تھے، ہماری جو جگہیں اور پلاٹ وغیرہ تھیں، اس کے اوپر ابھی تک کیا انہوں نے اپنا قبضہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارے وہ والے اکاؤنٹ ابھی تک فریز کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ابھی تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو یہ مکہ سے یعنی 400-500 کلومیٹر دور آگے مدینہ میں گھر بھی نہیں ہے، مال مویشی بھی نہیں ہے، ساری فصلیں اور مال مویشی وہاں پہ ادھر ہے، اور یہ سارا قبضہ کس نے کر لیا، قریش نے کیا کر لیا. اور باوجود وارننگ کے کیا وہ لوگ قبضہ نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہاں سے ان لوگوں نے جو ہے وہ مسلمانوں نے نیا پلان کیا کہ ہم یہ جو اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، اس کو ہم قابو کریں گے
اس کے اوپر ہم قبضہ کریں گے، اور قبضہ کرنے کے بعد ہم انہیں کہیں گے کہ بھئی ہمارے اکاؤنٹ جو فریز کیے ہوئے ہیں نا وہ بحال کرو، اور ہمیں جو ہے وہ جو پیسہ ہمارا قابو کیا ہوا ہے، ہمارا مال قابو کیا ہوا ہے، اس کو آزاد کرو تاکہ ہم جائیں اور لے کر آ جائیں اپنا مال۔ ایک تو وہ جان ہی نہیں دیتے تھے، مسلمان جاتا تھا ان کو مارتے تھے، تو ہمارے یعنی پیسے کو، مال کو آزاد کرو تو ٹھیک، اگر آزاد نہیں کرتے تو یہ جو ابھی ہم نے قافلہ قابو کیا ہے اس کو پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ پہلے تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی جو ابو سفیان والے قافلے کو ہم قابو کریں گے نا، یہ پھر ایسا قابو کریں گے کہ اس کو چھوڑنے کی آپ نہ سوچیں، جب تک ہمارے اکاؤنٹ جو فریز کیے ہوئے ہیں وہ آپ بحال نہیں کریں گے، ہم یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ سارا پلان کدھر ہو رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں یہ ان کا پلان پورا ہو گیا کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اپنے جو اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں ان کو بحال کروایا جائے اس طریقے سے۔ تو ادھر سے یہ خبر جو ہے وہ کسی طریقے سے ابو سفیان تک بھی پہنچ گئی، یہ جو ان کی پلاننگ ہے مسلمانوں کی، یہ ابو سفیان کو پتہ چل گئی کہ یہ تو بھئی ہمارے قافلے کے اوپر کیا ہے، یہ قابو کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جو ہے نا پیچھے قریش والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ بھئی میری مدد کے لیے پہنچو، نہیں تو اس قافلے میں تم سب کا سامان ہے، وہ سب کیا ہو جائے گا، قابو ہو جائے گا، لہٰذا جو ہے وہ فوج کیا مزید بھیجو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی 3 گنا فوج جو ہے نا اضافی بھیجی۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313 کتنے تھے بدر میں، تو ادھر کیا 1000 کے لگ بھگ کیا فوج انہوں نے تیار کر کے، اور بڑا ان کا اسلحہ، اس میں آپ یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں بڑے بڑے جہاز ہو گئے، ٹینکر ہو گئے، اونٹ گھوڑے، اور جدید اسلحہ اور جدید فوجیں ساری آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ حالات یوں بن گئے کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ جنگ والی صورت حال بن گئی، یعنی اب یہ مسلمان جو ہے وہ ان کے قافلے کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے، نہ فقط قبضہ نہیں کر سکتے بلکہ اتنی بڑی فوج آ جائے گی تو باقاعدہ وہاں پہ جنگ ہوگی، جہاد شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے پھر مدینہ میں لوگوں کے حوصلے کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں، لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، کیونکہ پہلے تو قافلوں کے اوپر اور رستے کے اوپر جو قبضہ کر رہے تھے اس کے تو یہ ماہر بن چکے تھے، تو اس سے تو ان کے حوصلے بلند تھے۔ لیکن ابھی جب ان کو یہ بیان کیا جائے گا کہ بھئی وہاں جو ابھی ٹینک آ رہے ہیں نا، جو وہاں پہ بھی اسلحہ آ رہا ہے، پاور آ رہی ہے، وہ بہت بڑے ہیں، 3 گنا وہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں، تو کیا تم لوگ یہ پھر لڑو گے ان کے ساتھ؟ اتنا حوصلہ ہے یا حوصلہ نہیں ہے؟ تو وہاں پہ پھر مدینہ والوں کی جو ہے نا بڑی خوبصورت باتیں تاریخ میں نقل کی ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے بھئی، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم جو ہے وہ شہادت کے مشتاق ہیں، ہم شہادت چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لڑیں گے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے جو بچے تھے وہ بھی تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، ان کے اندر بھی شوق تھا۔ تو پھر پیغمبر اسلام نے بہت سارے بچوں کو واپس بھیجا، اور بلکہ سارے بچوں کا کہ واپس بھیجا مدینہ کی طرف کہ آپ جو ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یعنی اتنے جذبات تھے، حالانکہ کوئی اسلحہ وغیرہ اور تلواریں وغیرہ بھی پوری نہیں تھیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، سواریاں تو تھی نہیں اتنی زیادہ، وہ جنگ بدر کے جو ساز و سامان کی تفصیل مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے جو جذبہ شہادت تھا اور پیغمبر اسلام کا ساتھ دینے کا جو جذبہ شہادت تھا وہ بہت عروج کے اوپر تھا۔ تو وہاں پہ پھر یہ طے ہوا کہ ہم جو ہے جو ایک کنواں ہے، بدر کا جو کنواں ہے، اس مقام پہ جو ہے وہ جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس لشکر کو جو ہے وہ مدینہ سے کیا رکھا جائے، دور رکھا جائے، تاکہ جنگ اگر ہو بھی صحیح تو وہ مدینہ کے اندر کیا نہ ہو، باہر ہو، ایک باہر جگہ کے اوپر ہو، تاکہ ادھر جو سویلین ہیں، کیا کہتے ہیں، جو مدینہ کے لوگ ہیں عام، ان کو کیا نقصان نہ پہنچے۔ تو پیغمبر صاحب ساری فوج کو جو ہے لے کر وہاں بدر کے مقام پہ چلے گئے، اور پھر وہاں پہ وہ لشکر بھی کیا جمع ہوا، اور پھر پیغمبر صاحب کی وہاں پہ یہ پلاننگ رہی کہ باقی انصار اور مہاجرین میں سے کسی کو آگے نہیں آنا دیا، فقط اپنے قریبیوں کو آنے دیا، اور اپنے قریبیوں میں سے مولا علی علیہ السلام اور جناب حمزہ، اور پھر اس جنگ میں جو مین کردار کیا وہ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کا آیا کہ جتنے لوگ بھی ان کے مرے تھے، 70-72 کے قریب ان کے لوگ مرے، اور آدھوں کو تو جو ہے وہ کس نے مارا تھا، مولا علی علیہ السلام نے مارا تھا۔ اور ادھر سے مولا علی علیہ السلام کی دشمنی ابھی سے بن گئی، کیونکہ جب قریش والے بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کے کسی کے چاچے کو مارا ہوا ہے، کسی کے مامے کو مارا ہوا ہے، کسی کے بھائی کو مارا ہوا ہے، وہ تو نفرتیں تھیں ان کے دل میں، اور اسی وجہ سے خلافت کے ٹائم پہ یہ مسئلہ بنا، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ اس بندے کو آپ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جس نے ہمارے چاچے کو مارا ہے، ہمارے بیٹے کو مارا ہے۔ یہ بنیادی کیا سبب تھی، یعنی ان کے دلوں میں کینہ کیا بھر چکا تھا۔ تو بہرحال اس میں مسلمانوں کو کیا بہت بڑی فتح کیا نصیب ہوئی، اور وہ لوگ جو ہے وہ ہزیمت کا اور شکست کا شکار ہو کے واپس کیا چلے گئے۔ اب یہ سارا کیا ہے، یہ سینیریو ہے، پورا کیا ہے، یہ نظام ہے۔ اس کو پھر غلط طریقے سے کیسے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے نا ان کے قافلے کو لوٹ لیا، قبضہ کر لیا، یہ لوگ بدماشی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے نا سیاق و سباق نہیں دیکھتے کہ ان رستوں کے اوپر قبضے کا کیا مطلب ہوتا تھا، قافلوں کے قبضے کے اوپر مطلب کیا ہوتا تھا، جو مکہ والوں نے، قریش والوں نے جو ان کے مال پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کے مال مویشیوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اس کو وہ ابھی تک آزاد کروانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ باقاعدہ ان مسلمانوں کو جو انہیں مل جاتا وہ انہیں قتل بھی کر دیتے تھے، مارتے بھی تھے، تو وہ اس کے اوپر باز نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ تو بہترین ایک جنگی حکمت عملی تھی، یہ کوئی لوٹ مار کا کوئی سبب نہیں تھا، ایک جنگی حکمت عملی تھی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، لوگوں کے مال کے تحفظ کے لیے،
اپنے جو اکاؤنٹ فریز ہو چکے تھے ان کو بحال کروانے کے لیے بہت بڑی کیا جنگی حکمت تھی.